نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین والآخرین اور امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ چلے شکر ہے انہوں نے امام الانبیاء بھی مانا ہے۔ ہمیں تو ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ امام الانبیاء تو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے واقعہ معراج والی، کتاب الایمان چیپٹر میں واقعہ معراج کے اوپر تقریباً 30-40 کے قریب احادیث ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب معراج بیت المقدس میں لوگ جمع ہوئے تو مجھے جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں۔ تو اس نے کہا اس سے تو نبی علیہ السلام کا ان کی امامت کرانا ثابت ہوا، امام الانبیاء کیسے ہو گئے؟ دیکھو اب اس کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اپنے بزرگ بابوں کے تو جھوٹ بھی قبول کیے ہوئے ہیں، ہم حدیث بھی دکھا دیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو نبیوں کی امامت کروائے وہ کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء۔ اور نبی علیہ السلام کی ڈیفینیشن میں تو سب سے جو اعلیٰ درجے کا بندہ ہے اس کو ہی امامت کروانی چاہیے، جو صحیح مسلم میں شرائط آئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے درجے کے اوپر فائز کیا گیا۔ سید الاولین والآخرین، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں جو گزر چکے اور جو آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن۔ کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ پوری حدیث شفاعت مسئلہ 88B میں نے بیان کی ہے، اور الٹیمیٹلی میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جو ڈیفائن کرے گا میرے لیے میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو جو گزر چکے جو آنے والے ہیں ان کا میں سردار ہوں، یعنی ان کی طرف سے قائد بن کے اللہ کے حضور پیش ہوں گا۔ تو امام الانبیاء اور سید الاولین والآخرین اور اسی طریقے سے خاتم النبیین اور شفیع المذنبین، یہ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں کہ ان کے مقابلے میں امام اعظم چھوٹا ٹائٹل ہے۔ وہ تو اسپیسیفک ہو گئے، سارے اسپیسیفک کو جمع کر کے آپ امام اعظم کہہ دیتے ہیں، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو۔ ان کو پتہ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک اپنے کسی بزرگ کے بارے میں امام اعظم کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ان کو ہی آپ کہیں، ہم ان کو کہتے ہیں وہ امام اعظم، ان کو مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ یہ کہہ دیں امام اعظم اس زمانے میں ہمارے نزدیک، اس زمانے میں بھی وہ امام اعظم نہیں تھے، ان سے بڑے امام موجود تھے، امام جعفر علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے، اور یہ بھی آپ کے نزدیک ہیں، باقی نہیں ان کو مانتے۔ میں نے بتایا تھا مسند امام احمد میں احمد بن حنبل نے اتنی تحقیر کے ساتھ نام لکھا ہے ابو فلانا، تو ان کا بیٹا پوچھتا ہے یہ فلانا کس کو کہتے ہیں آپ؟ ان کا میں ابو حنیفہ کو کہتا ہوں۔ تو کھول کے دیکھ لیں مسند احمد میں ابو فلانا لکھے نا، مکتبۃ شاملہ میں کھل جائے گا۔ تو جو ان کے نام تحقیر سے لے رہے ہیں انہوں نے امام اعظم کہاں سے ان کو کہنا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر کہیں کہا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ٹائٹل آپ کسی کو نہ دیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹائٹل رکھیں، بس دیٹس آل۔ اصل میں اس میں ضمن ایک بات آتی ہے نا کہ احناف سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دو نسبتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، تو ہم جو ہے حنفی بھی ہیں، محمدی بھی ہیں۔ ہائے صدقے جامع، ہائے صدقے جامع، یہ جواب میں ہی تو دیا گا، اللہ دے بندے ہو، پنجابی ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا پشتون ہو، وہ سارے کے سارے اگر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے ساتھ اپنے ان صوبوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اگر کے پی کے میں جو ہے وہ چور کی سزا یہ ہے تو پنجاب میں کوئی اور ہے، ہم نہیں مانتے، دونوں ایک ہی قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن ان کے جو 4 صوبے ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں ایک کہتا ہے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو۔ تو یہ تو صوبے ایک ملک کے ہے نہیں ہے، یہ تو ایک انڈیا کا صوبہ ایک پاکستان کا ہے، یہ مثال ہی غلط دی ہے انہوں نے۔ اگر یہ سارے محمدی ہوتے اور اس کی برانچز ہوتی تو ایک دوسرے سے اس طرح نفرتیں نہ کرتے، خانہ کعبے میں 4 مسلے نہ انہوں نے ڈالے ہوتے۔ کیا پنجابی جب جاتا ہے کے پی کے میں تو کیا کہتا ہے جو تک پنجابی امام نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ پھر مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے تو کعبے میں 4 مسلے ڈالے ہیں اپنے، اللہ میرا تو کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو خانہ کعبے میں 4 مسلے والا، اس کی باقاعدہ تصویر لگا کے پورا میں نے بتایا کہ 1925 تک کہاں کہاں پہ یہ 4 مسلے موجود تھے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں ہی ماشاءاللہ پاکستانی تھے یا چاروں ہی محمدی تھے تو 4 مسلے کیوں ڈالے ہوئے؟ کیا یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائیں تو حضرت عمر، عثمان و علی نہ ان کے پیچھے پڑھیں، یا حضرت عمر پڑھا رہے ہیں تو
باقی 3 نہ پڑھیں. ایسا تو نہیں ہوتا تھا. یہ مثالیں غلط دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا جی وہ سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے. تواڈے کہنے نال نہیں کور ہو جانا. کوڑ نہ مارو, جھوٹ نہ بولو, ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ پردہ ڈالنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اور محمدی ہم اس لیے کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں محمدی سے بھی آپ اوپر جائیں, مسلم کہیں اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام کو قرآن حکیم میں یہی حکم ہوا ہے, انا اول المسلمین. اور قرآن حکیم میں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ہم کہتے ہیں آپ اس سے بھی اوپر آئیں, مسلم کہیں, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا. اور کلمے میں چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو محمدی ہو سکتی ہے. اگر ان کے کلموں میں کہیں ان کے بزرگوں کے نام آتے ہیں تو ضرور ڈالیں. ہم کہتے ہیں اس سے امت کے ڈویژن میں اضافہ ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں فروع اختلافات ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں تھے یہ پڑھتے؟ ابو فلانا کہہ کے کیوں ایک دوسرے کو بلاتے تھے؟ ٹھیک ہے, اور نہ میری زبان کھلاؤ, بہت کچھ ہے. انہوں نے پردے رکھے نا. یہ اسی طریقے سے ہے وہ جیسے ہمارے سیاسی لیڈرز ٹی وی کے اوپر آگے بڑی پازیٹیو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سٹارٹ ہی جب مخالف کا کرتے ہیں کہتے ہیں میں ان کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں, لیکن تو پتا ہے دلی کنی بڑی بڑی گالا کٹ رہا ہوتا ہے. یہی خوشی ہے. یہ سارا انہوں نے پردے نا, یہ فاش نہ کراؤ, جتنے کر دیتا ہے اتنا ہی بہت ہے.